السلام علیکم ناظرین، تجسس سے بھرپور جاسوسی اور آرمی ناول سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 7 کی جانب۔ کلاس جاری تھی۔ پوری کلاس میں صرف پروفیسر صاحب کی آواز گونج رہی تھی، البتہ بیک بینچر سر جھکائے ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے۔ عمر کلاس کے آخر میں سیکنڈ لاسٹ رو میں ایک کونے میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھا سر جھکائے لیکچر سنتے ہوئے نوٹس بنانے میں مصروف تھا۔ پروفیسر صاحب نے ایک مختصر سا لیکچر دیا، پھر گلا کھنگار کر بولے، ایک مباحثہ ہونے جا رہا ہے یونیورسٹی میں، میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی حصہ لیں۔ پوری کلاس میں بنبناہٹ شروع ہو گئی، اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیوں میں مصروف ہو گئے۔ سر کس موضوع پر ہوگا یہ مباحثہ؟ فرنٹ رو میں بیٹھی ایک لڑکی نے پوچھا۔ پاکستان کی ترقی میں کیا رکاوٹیں ہیں اور کیسے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ پروفیسر صاحب نے جواب دیا۔ سر طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک اور طرف سے سوال آیا۔ اس بار اس مباحثے کو دلچسپ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، کچھ اسٹوڈنٹس کو چنا جائے گا، ان سے ٹیچر سوالات کریں گے اس موضوع سے متعلق، جو اپنا نام لکھ کر دیں گے۔ مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو انٹرسٹ رکھتے ہو وہ مجھے اپنا نام لکھ کر دے دیں۔ پروفیسر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ عمر سر جھکائے سنتا رہا، اسے اپنے پاس سے ایک آواز سنائی دی، ایسی بورنگ باتیں بھلا کون سنے گا، کوئی پروگرام بناتے ہیں کہیں گھومنے کا۔ عمر کا ایک کلاس فیلو اپنے ساتھ بیٹھے اپنے دوست کو کہہ رہا تھا۔ عمر نے ایک نظر اٹھا کر اس لڑکے کی طرف دیکھا اور پھر جھکا لی۔ عائزہ کبیر کو بھی اس مباحثے کا پتہ چلا تو ایک عجیب خیال اس کے ذہن میں آیا۔ وہ کینٹین کے باہر بیٹھی جوس کے سپ لے رہی تھی۔ آس پاس وہی ماحول تھا جو عام طور پر کسی یونی کی کینٹین کا ہوتا ہے، ارد گرد رنگین آنچلوں کی بہار اور نکرائی ہنسی، تو کہیں سریلے قہقوں کی گونج تھی، کہیں کوئی گروپ کی شکل میں بیٹھا تھا، کہیں جوڑے کھانے پینے کے بہانے راز و نیاز کر رہے تھے۔ عائزہ کی ٹیبل پر اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ آج کل اسے تنہائی پسند آنے لگی تھی۔ اس کی ٹیبل سے کچھ فاصلے پر کلیم نامی ایک لڑکا اپنے گروپ میں بیٹھا تھا، جو یونی کی اسٹوڈنٹ تنظیم کا سربراہ تھا۔ اس کے ساتھ 6 اور لڑکے بھی بیٹھے تھے۔ بظاہر تو وہ ان سے میٹنگ میں مصروف تھا، لیکن حقیقت میں وہ اکھیوں سے عائزہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف ایک ہی نہیں، اس طرح کافی اور منچلے بھی تھے جو بظاہر اپنے ماحول میں مگن تھے، مگر ان کی نظریں بھی بھٹک کر عائزہ پر آ ٹکی تھی۔ عائزہ کے پنک کلر سوٹ کا عکس اس کے چہرے پر بھی پڑ رہا تھا، جس سے اس کے چہرے سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ یہ روشنی، کچھ عائزہ کا حسن مل کر اتنی کشش پیدا کر رہے تھے کہ ایک بار دیکھنے والا بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا۔ بے شک حسن تو خدا نے دیا تھا، مگر اس حسن کو اور حسین بنانا عائزہ کو خوب آتا تھا، لیکن چہرے پر ایسا وقار بھی قائم تھا کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ عائزہ بس ایک ہی شخص کو سوچ رہی تھی، جھکی آنکھیں، خون سے رنگین پیشانی اور رخسار، دھیما لہجہ، جذب میں ڈوبی آواز، آنکھوں سے گرتے 2 آنسو کے قطرے، یہ ساری تصویریں بار بار اس کی آنکھوں میں گردش کر رہی تھی۔ اس کا بے اختیار دل چاہا عمر کی آواز سنے، اسے اور دیکھے۔ عائزہ کے ذہن میں ایک عجیب خیال آ رہا تھا، مگر عقل اس سے اختلاف کر رہی تھی، لیکن دل بھی ضد پر اڑا تھا۔ آخر دل کی جیت ہوئی۔ اس نے کلیم کی طرف دیکھا جو کنکھیوں سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ عائزہ کی نظر خود پر پڑی، دیکھی تو چونک کر سیدھا ہو گیا۔ عائزہ نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ کلیم نے چہرہ موڑ کر آس پاس اور پھر پیچھے دیکھا کہ کیا واقعی وہ مجھے بلا رہی ہے؟ یقین دہانی ہونے پر کہ واقعی اسے بلایا ہے، وہ کرسی دھکیلتا ہوا کھڑا ہوا اور عائزہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی فرمائیے، بڑی شائستگی سے اس نے کہا، لیکن خوشی اس کے روں سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹھیے، عائزہ نے دوسری طرف پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کلیم نے کرسی سنبھال لی۔ کینٹین میں بیٹھے کئی لڑکے حسد اور رشک کی نظروں سے کلیم کو دیکھ رہے تھے۔ آپ سے ایک کام تھا، اگر کر سکیں تو؟ عائزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ جی بتائیے، انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا، کلیم نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ اسلامیات کے ڈپارٹمنٹ میں لاسٹ سیمسٹر کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام عمر ہے، میں چاہتی ہوں وہ مباحثے میں حصہ لے، بھلے وہ چاہے یا نہ چاہے، میں بس اسے مباحثے میں شریک دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اور بھی راستے ہیں۔ عائزہ نے مقصد کی بات بھی کر دی اور یہ بھی جتا دیا کہ یہ کوئی بڑا احسان نہیں ہوگا۔ الفاظ کا چناؤ بھی ایسا کیا کہ الٹا کلیم کو محسوس ہو اسے اس عزت افزائی کا موقع دے کر عائزہ نے اس پر احسان کیا ہے۔ جی یہ تو کوئی بڑا کام نہیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، یہ سارا کام میں نے ہی مینیج کرنا ہے، سو نو پرابلم، کلیم نے بھی یقین دلاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، کام ہو جانے کے بعد شکریہ کے طور پر آپ کو ایک ٹریٹ میری طرف سے، عائزہ نے شانے بے نیازی سے کہا۔ جی اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے پہلی بار کوئی کام کہا ہے، اگر آئندہ بھی کوئی کام ہو تو ضرور بتائیے گا۔ ویسے آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ کلیم بات کو طول دے کر زیادہ سے زیادہ بات کرنے کے موڈ میں تھا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا شکریہ، میں جا رہی ہوں، مباحثے میں پتہ چل ہی جائے گا کام ہوا یا نہیں، عائزہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور یونی گیٹ کی طرف چل پڑی۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ چل رہی تھی۔
تم نے اچھا نہیں کیا، اس بیچارے پر کیا گزرے گی جب اچانک اس کا نام مباحثے کے لیے پکارا جائے گا۔ اس نے تو تیاری بھی نہیں کی ہوگی، دماغ کہہ رہا تھا جبکہ دل دفاع کر رہا تھا۔ موضوع ایسا ہے، امید ہے وہ سنبھال لے گا۔ اسے بولتے اسے دیکھنے کی خواہش عروج پر تھی۔ خود جا کر کیسے بات کرے، انا بھی مغرور بھی تھی۔ حیدر کو تکلیف تو ہوئی مگر وہ ماسٹر اور ان دونوں کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سوچے سمجھے بغیر پتلے نما بیگ پر لگے دائروں پر ضربیں لگانا شروع کر دی۔ چند ہی منٹوں میں اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ہاتھوں کی پشت سے خون رسنا شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ دانت پر دانت جمائے پنچنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ ماسٹر کی آواز سنائی دی، اب بس کرو۔ حیدر نے سکھ کا سانس لیا اور ماسٹر اور ان دونوں کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے چہروں پر تحسین کے اثرات تھے۔ تم میں ان دونوں سے زیادہ قوت برداشت اور قوت ارادی ہے، ماسٹر نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ پہلی بار جب انہوں نے پنچنگ شروع کی تھی تو تم سے بہت پہلے ہی انہوں نے ہمت ہار دی تھی، ماسٹر نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جس پر دونوں نے عجیب سا منہ بنا لیا۔ تم تینوں بیٹھ جاؤ، ماسٹر نے اگلی ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ عموماً انسان کی کیا خواہشات ہوتی ہیں؟ ماسٹر نے سوال کیا۔ بہت امیر ہونا، بہت مشہور ہونا، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ، بہت عزت ہونا، گھر میں سکون ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ ایرا گیرا نتھو خیرا اوپس۔ اس سے پہلے کوئی بولتا، لڑکی فر فر شروع ہو گئی اور الٹا سیدھا بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ ماسٹر جو کمپیوٹر وغیرہ شٹ ڈاؤن کرنے میں مصروف تھے ان سے آنکھ بچا کر ساتھ بیٹھے بھائی کو آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی، تم نے سیریس نہیں ہونا، ماسٹر نے خفگی سے کہا۔ اچھا سوری، لڑکی نے کہا مگر ایسے جیسے ناک سے مکھی اڑا رہی ہو۔ ہاں تم بتاؤ حیدر، ماسٹر نے حیدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سر جو کچھ اس نے کہا ہے عموماً تو وہی خواہشات ہوتی ہیں، حیدر نے سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو انتہائی لو لیول تک لے آئے، زندگی میں بھی اور جنگ کے میدان میں بھی۔ وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو انتہائی مختصر رکھے اور اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ ماسٹر سمجھا رہے تھے لیکن لڑکی اپنے بھائی سے اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھی۔ ماسٹر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تمہاری کافی دنوں سے کلاس نہیں ہوئی، اس لیے میرا خیال ہے اب تمہاری کلاس کا وقت آ پہنچا ہے، ماسٹر نے خفگی سے اٹھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر جانے لگے۔ ماسٹر کی بات سن کر لڑکی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، وہ تڑپ کر بولی، سوری بابا جانی، اب شکایت کا موقع نہیں دوں گی، پلیز بابا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے بابا کی منت کرنے لگی، لیکن ماسٹر نے ایک نہ سنی اور باہر نکل گئے۔ اور لو پنگے، ویسے بھی تمہاری عادت بن چکی ہے، سزا مل جائے تو کچھ دن تمہارے بھی اور میرے بھی اچھے گزر جاتے ہیں، لڑکے نے بڑے اطمینان سے لڑکی کو کہا۔ پتہ نہیں آج کیا سزا ملنی ہے، لڑکی نے پریشانی سے کہا۔ ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتی ہو کہ سزا ملے؟ حیدر نے پہلی بار لڑکی کو مخاطب کر کے کہا۔ او ہیلو، تم ہو کون؟ لڑکی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر بگڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ فقیر فقیر پر تقصیر ہے، ہیچ مدان بندہ نادان، دشمن شیطان، نام حیدر خان، ابو بھی ہے خان، دل میں ہے جان، ملک ہے پاکستان، لاؤ ادھر کان بتاتا ہوں اپنی شان، رکھتا ہوں مان، کروں جو لوں ٹھان، جلے مجھ سے دشمنان۔ حیدر کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے عمران سیریز کے کردار عمران کے کچھ لفظ لے کر ساتھ اپنے الٹے سیدھے خود ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ جانے کیوں اسے اس لڑکی کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا، مگر ابھی اس کی تان جاری تھی کہ آنکھیں پھاڑے اس لڑکی نے ٹوک دیا۔ یہ کیا بکواس ہے، لڑکی نے تلملا کر کہا۔ لگتی ہے جل گئی، حیدر نے لڑکے کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ جلے میری جوتی، کون سی دنیا سے آئے ہو؟ وہ واقعی بھڑک اٹھی۔ آسمان، حیدر نے بھی لے میں کہہ کر انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی۔ لڑکی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب تم بھی اس پاگل کا ساتھ دو گے، لڑکی نے اپنے بھائی کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیسے بند ہوتی ہے اس کی زبان؟ حیدر نے ایک اور فقرے کا ٹکڑا لگاتے ہوئے اشارے سے لڑکے سے پوچھا، تو بے اختیار اس کے منہ سے کہکا ابل پڑا۔ لڑکی کا منہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بس ہو گئی ختم اڑان؟ حیدر نے لڑکی کی خاموشی پر بھی ایک فقرہ کس دیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، غصے سے لال ہوتی لڑکی نے کہا، مگر حیدر کو لال ہوتی وہ لڑکی کیوٹ لگی۔ چاہتا ہوں جان کی امان، حیدر نے ہاتھ جوڑ کر ایک اور فقرہ کس دیا۔ اس کا فقرہ سن کر لڑکی کے ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ رینگ گئی، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ فوراً دبا لی گئی۔ ابھی تو چھوڑ رہی ہوں، آئندہ پنگا لیا تو بہت برا ہوگا، لڑکی نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ تم تو ہو بڑے مہمان۔ حیدر کی سوئی بھی اپنی جگہ اڑ چکی تھی، ساتھ بیٹھا لڑکا بھی بڑی دلچسپی سے حیدر کو دیکھ رہا تھا، اسے حیدر بہت پسند آیا تھا۔ اب بس کرو، کسی کو ہنسی نہیں آ رہی، لڑکی کو بھول چکا تھا عنقریب اس کو سزا ملنے والی ہے۔ نادان میری نہ ختم ہو گردان، فوراً جواب آیا۔ اف، یہ لڑکا کیا چیز ہے، اتنی برجستگی سے جواب دیتا ہے۔ جذبات پر کنٹرول، ذہانت اس کی آنکھ سے تو ظاہر ہو رہی تھی۔
مگر باتوں سے بھی ذہانت ٹپک رہی تھی۔ لڑکی نے دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کیا اور اس کے الفاظ کے چناؤ سے بھی حیران ہو رہی تھی۔ کیوں ہو رہی ہو حیران؟ حیدر نے دلچسپی سے الجھتی لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ وہ واقعی حیران رہ گئی، اس کو کیسے پتا چلا؟ وہ ہونٹ بھینچ کر بیٹھی رہی اور نہ بولنے کا پکا ارادہ کر لیا، کیونکہ اسے محسوس ہو گیا تھا کم سے کم وہ اس لڑکے کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں ہو پریشان؟ بس لے آؤ تھوڑی سی مسکان۔ حیدر کا ذہن اس وقت پوری طاقت سے فکرے ملانے میں مصروف تھا۔ تم ہو پورے شیطان، لڑکی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ حیدر اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ شیطان نہیں ہوں، وہ انسان ہوں جسے سمجھنا نہیں آسان۔ حیدر نے اتنا ہی کہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور کہتا ماسٹر اندر آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھوں میں شیشے کا ایک بڑا جار تھا۔ علیم کو 10 منٹ انتظار کرنا پڑا تھا، پھر آہستہ آہستہ قاسم کی حالت اعتدال پر آنے لگی۔ ڈاکٹر اپنی کرسی پر براجمان تھا، جبکہ علیم دیوار کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ نعمان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور کمرے کے بیچوں بیچ قالین بچھے فرش پر قاسم دراز تھا۔ اس کے ہاتھ اور ٹانگیں شل ہو چکی تھی۔ ایسی بری حالت سے اسے آج تک نہیں گزرنا پڑا تھا۔ پانی! قاسم کے کانپتے منہ سے لرزتے ہوئے الفاظ نکلے۔ علیم فوراً ڈاکٹر کے ٹیبل پر پڑی بوتل اور گلاس اٹھا کر قاسم کی طرف بڑھا، لیکن قاسم نے ایک ہاتھ سے گلاس کو سائڈ پر کیا اور بوتل چھین کر منہ سے لگا لی۔ قاسم اتنی بے صبری سے پانی پی رہا تھا کہ آدھا پانی اس کی باچھوں سے ہو کر کپڑوں پر گرنے لگا۔ پانی پی کر قاسم کو یوں لگا جیسے وہ جہان میں آ گیا ہو۔ پانی پی کر وہ نیچے ہی لیٹ گیا، اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ کافی دیر وہ اسی حالت میں لیٹا رہا، پھر آہستہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ ڈاکٹر مجھے پین کلر اور انرجی کی انجیکشن لگا دیں۔ اس کے چہروں پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ ڈاکٹر نے قاسم کی بات سن کر فوراً انٹر کام کے ذریعے نرس کو بلایا۔ نرس آئی تو ڈاکٹر نے اسے ہدایات دی۔ تھوڑی ہی دیر میں قاسم کو انجیکشن سے لگ چکے تھے۔ قاسم علیم کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہوا اور اپنے ابو کو گھر چلنے کا کہنے لگا۔ اپنے ابو اور نعمان کے سہارے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا گاڑی تک پہنچا۔ نعمان نے فوراً پچھلا دروازہ کھولا، قاسم کو بٹھایا اور خود تیزی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ پہنچا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں اس خولا کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس نے چند لوگوں کے سامنے مجھے تماشا بنایا، میں پوری دنیا میں اس کا وہ تماشا بناؤں گا کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ دشمن کی طاقت کا پتہ چلانا ضروری ہوتا ہے جنگ میں، اب مجھے پتہ چل چکا ہے، اب اسی کے حساب سے چال چلوں گا۔ اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ تڑپ تڑپ کر موت مانگے گی۔ قاسم نے زہر بھرے لہجے میں نفرت سے کہا۔ اس کی آواز میں ایسی درندگی تھی کہ نعمان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی، اور اس نے اور علیم نے قاسم کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ خولا کو گھر پہنچے ابھی 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ راشد بھائی بھی آ گئے۔ خولا نے ابھی تک کسی کو ہونے والے حادثے کا نہیں بتایا تھا۔ اسے حیرت تو تب ہوئی جب 1 گھنٹے بعد بابا جانی بھی تشریف لے آئے۔ یہ اس کے لیے حیرت کی بات تھی کیونکہ ایک ہی دن بابا سے اتنی جلدی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ بابا جانی کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ آتے ہی انہوں نے خولا اور زرار کو طلب کیا۔ زرار تو سو رہا تھا، اسے اٹھایا گیا اور طلبی کا پروانہ دیا گیا تو وہ بھی آنکھیں ملتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ باہر ہلکے ہلکے بادل جمع ہو رہے تھے، خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں خولا کو ڈرائنگ روم کا درجہ حرارت بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ تم دونوں کس کی اجازت سے میری لیب گئے تھے اور کس کی اجازت سے وہاں کی چیزیں چرائی؟ بابا نے برہمی سے پوچھا۔ زرار تو بے یقینی سے بابا جان کو دیکھنے لگا، جبکہ خولا نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ بابا یہاں آنے سے پہلے میں گئی تھی تو ایک ڈبے میں چند شیشیاں پڑی تھی، ان پر وینم کا نام تھا اور خصوصیات لکھی تھی، وہ پڑھ کر میں رہ نہ پائی اور ایک شیشی لے لی۔ میں نے آپ کو بتانا تھا، یہی سوچ کر لی تھی شیشی، مگر اس کے بعد آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ پرسوں جو ملاقات ہوئی تو اس میں قاسم والا معاملہ چل نکلا، اس لیے ذہن میں نہیں رہا، خولا نے دھیمے لہجے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تم نے اس کا تجربہ قاسم پر کر دیا، بابا نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ خولا استجاب سے بابا کو دیکھنے لگی۔ آپ کو کس نے خولا حیرانگی سے پوچھنے لگی، لیکن بابا نے درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس حرکت کی وجہ بتاؤ۔ زرار اور راشد چونک کر خولا کی طرف دیکھنے لگے۔ سوچ ایک ہی تھی، یہ کب ہوا، کیسے ہوا، خولا نے بتایا کیوں نہیں؟ بابا اس نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، خولا نے انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ زرار اور راشد یہ بات سن کر اچھل پڑے، لیکن بابا غور سے خولا کی طرف دیکھتے رہے۔ یہ کب کی بات؟ زرار نے سوالات کی بچھاڑ کرتے ہوئے کہا۔ راشد نے بھی سر ہلایا کہ ہاں وہ بھی جاننا چاہتا ہے، لیکن بابا خاموش تھے۔ اس خاموشی کا یہی مطلب تھا کہ خولا مزید بولے اور تفصیل بتائے۔ خولا نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے سارا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ ویل ڈن۔ سارا واقعہ سن کر راشد اور زرار کے منہ سے نکلا، جتنا میں چاہتا ہوں تم ان معاملوں میں نہ الجھو، تم اتنا ہی الجھ رہی ہو، کیوں ان میں اپنی ٹانگ اڑاتی ہو؟ بابا نے تنگ کر پوچھا۔ بابا اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں نا؟
خولا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ معذرت کے ساتھ، لیکن سر میرا خیال ہے اب ان کو اعتماد میں لے لینا چاہیے، یہ اب بڑے ہو چکے ہیں، راشد نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بابا جانی نے ایک ثانیے کے لیے راشد کو دیکھا، پھر سوچ میں پڑ گئے، آخر ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہنے لگے، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو۔ بابا کی بات سن کر خولا اور زرار کے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان کو بنیادی باتیں اور پورا بیک گراؤنڈ سمجھا دو، بابا جانی نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا اور آنکھیں موند لی۔ امی ہانی اور عبید ٹیوشن پڑھنے جا چکے تھے، اس لیے آپی بھی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ان سب نے بابا جانی اور راشد کے سامنے کرسیاں لگائی اور بڑے پرجوش ہو کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لو کہ عنقریب بہت بڑی جنگیں ہونے والی ہیں، سمجھ لو تیسری جنگ عظیم شروع ہونے جا رہی ہے، جس کی چھانٹی شروع ہو چکی ہے۔ راشد نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، چھانٹی شروع ہو چکی ہے، مگر کس چیز کی اور کیسے؟ خولا نے حیرت سے پوچھا۔ اب تک پوری دنیا میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عام انسان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا حق ہے کیا باطل، کون درست ہے کون غلط، کون سا فرقہ ٹھیک ہے کون سا نہیں، مگر اب حق اور باطل الگ الگ ہونے جا رہے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ سارے ایک کیمپ میں ہوں گے، جو منافق ہیں وہ سارے دوسرے کیمپ میں ہوں گے۔ راشد نے خولا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، ایک حدیث کے راوی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ہیں، جسے قرطبی، ابن کثیر اور نعیم بن حماد نے درج کیا ہے، اور دوسری کے راوی وہب بن منبع رضی اللہ عنہ ہیں، جو السنن الوارد فی الفتن میں موجود ہے۔ اس حدیث کے مطابق دنیا میں خرابی و تباہی پھیل جائے گی، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہوگا۔ مصر تب خراب ہوگا جب بصرہ میں خرابی آئے گی، اور بصرہ کی خرابی عراق کی خرابی سے شروع ہوگی۔ اسی حدیث میں سندھ یعنی موجودہ پاکستان، اور ہند یعنی موجودہ بھارت، اور السین یعنی موجودہ چین کا بھی ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سندھ کی خرابی ہند سے اور ہند کی خرابی چین سے۔ کچھ سمجھ آئی؟ راشد نے پوچھا تو تینوں ان الفاظ پر غور کرنے لگے۔ راشد بھائی اٹھے اور اپنے کمرے سے ایک گلوب اٹھا لائے جس پر دنیا کا نقشہ بنا تھا۔ اب دھیان سے سمجھو، راشد بھائی نے زور دیتے ہوئے کہا۔ حدیث کی ترتیب سے چلتے ہیں، پوری دنیا میں تباہی و بربادی پھیل جائے گی۔ ایسا کب ہوگا؟ جب مصر خراب ہو چکا ہوگا، اور وہ ہو چکا ہے، یہاں تک کہ مصر اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کر چکا ہے بلکہ ان دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات بھی ہیں۔ یوں سمجھ لو مصر پر عملاً اسرائیل نواز قیادت کی حکمرانی ہے، اور مصر کی خرابی بصرہ اور عراق کی خرابی کے بعد ہونی تھی، اور یہ دونوں خراب ہو چکے ہیں۔ یہاں پہنچ کر سر راشد نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور پھر کہنے لگے، عام لفظوں میں اس حدیث کا آخری حصہ پورا ہونا رہتا ہے، اور اب وہ ہو رہا ہے۔ میدان جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، مطلب سندھ یعنی پاکستان کی بربادی ہند، اور ہند کی بربادی چین سے، یہ ہونے جا رہا ہے۔ زرار نے انتہائی حیرت سے پوچھا، سندھ کا مطلب پورا پاکستان بھی ہو سکتا ہے، موجودی سندھ بھی اور پرانا سندھ بھی، لیکن تمہارے بابا جانی کا خیال ہے یہاں سندھ سے مراد پرانا سندھ کا علاقہ ہے، جس میں کراچی اور بلوچستان کے ساحلی علاقوں سے لے کر ملتان بہاولپور تک کا علاقہ شامل ہے۔ اب اگر موجودہ حالات کو دیکھیں تو یہ بات کرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ اب بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ کیونکہ وہاں گوادر بندرگاہ اور سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے۔ خولا نے سوچتے ہوئے جواب دیا، اصل میں یہ میدان 2008 کے بعد سے سجنا شروع ہوا ہے، جب معاشی طور پر امریکہ دیوالیہ ہوتے ہوتے بچا۔ اپنا سپر پاور کا کردار بچانے کے لیے امریکہ کو چین کو روکنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے، خاص طور پر جب چین ون بیلٹ ون روڈ کا منصوبہ شروع کر چکا ہے، جس کے تحت ایشیا، عرب ممالک، افریقہ، یورپ اور جنوبی امریکہ تک کے ممالک ڈائریکٹ چین سے رابطے اور آمد و رفت میں آ جائیں گے۔ چین نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سے ممالک کے لیے انتہائی اہم ہو چکا ہے، کیونکہ چین ان تمام ممالک میں خربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ برازیل میں چین نے 55 ارب ڈالر، پیرو میں 20 ارب ڈالر، ارجنٹائن میں 12 ارب ڈالر، یوسی ڈور میں 8 ارب ڈالر اور وینزویلا میں 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے چین نے۔ اسی طرح افریقہ کے ممالک میں بھی چینی سرمایہ کاری تقریباً 45 ارب ڈالر ہے۔ ان تمام ممالک کے علاوہ خود عالمی طاقت امریکہ میں چین کی براہ راست سرمایہ کاری 171 ارب ڈالر ہے، جبکہ برطانیہ میں 73 ارب، سوئٹزرلینڈ میں 60 ارب ڈالر، کینیڈا میں 50 ارب ڈالر اور روس میں 39 ارب ڈالر ہے۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری اور اس کے ساتھ پوری دنیا کو ایک سمندری اور خشکی کی گزرگاہ سے منسلک کرنے کا منصوبہ ایسا ہے جسے بظاہر معاشی طور پر لگام ڈالنا امریکہ کے بس میں نہیں ہے۔ امریکی معیشت کے پاس اس قدر سرمایہ کاری ہی موجود نہیں۔ دنیا کی معیشتوں کو تباہ کرنے کا امریکہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ انہیں عسکری طور پر کچلے یا پھر ان ممالک کو اندر کی خانہ جنگی سے کھوکھلا کیا جائے۔
عالمی میڈیا میں گزشتہ 20 سال سے چین کے جنوب مغربی علاقے میں مسلمانوں کی بغاوت اور ان پر ظلم کی داستانیں عام کی جا رہی ہے۔ وہاں ایک مسلح جدوجہد کو منظم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ امریکہ جہاں اگر کوئی مسلمان جہاد کی آیت بھی اپنی تقریر میں استعمال کرے تو اسے دہشت گرد قرار دے دیتا ہے، وہی امریکہ چین میں مسلمانوں کے جہاد کا علمبردار بنا ہوا ہے۔ چین کے مسلمانوں کے ذریعے بغاوت کی آگ بھڑکانے کے لیے بہترین ملک پاکستان تھا، لیکن پاکستان کے چین کے ساتھ مضبوط تعلقات نے امریکہ کے لیے یہ راستہ مسدود کر کے رکھ دیا ہے۔ راشد بھائی کی معلومات حیران کن تھی، مگر امریکہ کو چین کی ترقی سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ آپ ہی نے پہلی بار پوچھتے ہوئے کہا۔ اگر آدھی سے زیادہ دنیا اور چین ڈالر میں لین دین بند کر دیں، ڈالر کو عالمی کرنسی کے طور پر نہ مانے یا اس کی جگہ کوئی اور کرنسی آ جائے تو کیا ہوگا؟ راشد نے سوال پوچھا۔ امریکہ ختم، امریکہ کی ویلیو ختم، ڈالر کی ویلیو زیرو ہو جائے گی اور امریکہ کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اپنی موت آپ ہی مر جائے گا۔ ان کے اپنے ملک کے اندر اتنے بحران جنم لیں گے جو اس کو لے ڈوبیں گے، خولا نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ ایگزیکٹلی، اسی لیے اب امریکہ چین کا گھیراؤ کر رہا ہے۔ امریکہ کے ہند چینی انڈو پیسیفک کمانڈ کے تحت 3,75,000 سپاہی ہے۔ امریکہ کی پوری نیوی کے 60,000 جہاز اس خطے میں بھیجے جا چکے ہیں۔ فوج کے 60% سپاہی اس جنگ کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں، اور مرین کارپس جو فوری حملے کے لیے مستعد فوجی گروہ ہے، اس کے 79% جوان اسی خطے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 3 جنگی بحری بیڑے اور 200 کے قریب جنگی جہاز وہاں منڈلا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں چین نے بھی 4 مارچ 2012 کو اپنے فوجی بجٹ میں 11.2% اضافہ کر کے اسے 106 ارب ڈالر تک پہنچا دیا تھا۔ آج 8 سال بعد چین کا سالانہ عسکری بجٹ 200 ارب ڈالر کے برابر ہے۔ چین نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے پروگرام میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ امریکہ نے اس خطے کے تقریباً 15 قریبی ممالک کو اپنا اتحادی بنایا ہے، جن میں بھارت، جاپان اور آسٹریلیا 3 بنیادی اراکین ہیں۔ امریکہ نے اپنا سب سے پہلا فوجی اڈہ آج سے 120 سال قبل 1898 میں فلپائن میں بنایا تھا، جہاں اس کی افواج آج بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا میں موجودہ امریکی اڈہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ سمندر میں امریکہ کے 200 بحری جہاز موجود ہیں، جن میں 5 بڑے جہاز ہیں۔ جہاز پر فائٹر طیارے موجود ہیں اور وہ ان بحری جہازوں سے حملے کے لیے پرواز کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نقشہ ہے جو اس خطے میں موجود افواج کا ہے۔ اس کے علاوہ اس خطے میں جنگ کی صورت میں فوری طور پر مستعد ریزرو میں 1100 فائٹر جہاز اور 1,30,000 نیوی کے سپاہی بھی امریکی چھاؤنیوں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ یہ تمام عسکری قوت صرف اور صرف امریکہ کی ہے۔ اتنی بڑی عسکری قوت کے بارے میں امریکی ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑی ہے۔ امریکہ کو آسٹریلیا، جاپان اور بھارت کے علاوہ دیگر 1 درجن ممالک کو بھی اس مقصد کے لیے ساتھ ملانا چاہیے، تاکہ چین کی ترقی اور قوت کو لگام ڈالی جا سکے۔ اسی لیے اب بھارت کے ذریعے لداخ وغیرہ کے مقام پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی گئی ہے۔ یہ جنگ تو دنیا میں تباہی لے آئے گی، خولا نے کانپتے ہوئے کہا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پورے تو ہو کر ہی رہیں گے، بابا جانی نے اٹھ کر سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ تو بابا جانی اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خولا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہمیں کالے جھنڈے والوں کا انتظار ہے، تب تک ہم اندرونی دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، بابا جانی نے جواب دیا۔ اب یہ کالے جھنڈے والے کون ہیں؟ زرار نے حیرت سے پوچھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور اس کی ایپیسوڈز کیسی لگ رہی ہیں، تاکہ میں اس کی ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں۔